پانی کے احکام۔ قلیل پانی نجاست سے ملتے ہی نجس ہو جاتا ہے، چاہے کسی نجس چیز پر ڈالا جائے یا اس میں کوئی نجس چیز گر جائے۔ اگر کور یا جاری پانی نجس قلیل پانی سے گل جائے تو وہ قلیل پانی پاک ہو جائے گا۔ فرض کیجئے ایک برتن میں نجس پانی قلیل مقدار میں ہو تو اس کو ایسے نل کے نیچے رکھ کر نل کا پانی کھول دیں جو کور بار پانی سے متصل ہے، تو نل کا پانی اس میں ملنے کے بعد نجس پانی پاک ہو جائے گا۔ کور، جاری اور کنویں کا پانی۔ آب قلیل کے علاوہ مطلق پانی کی تمام قسمیں نجاست سے ملنے کے بعد جب تک ان میں نجاست کا رنگ، بو یا مزہ پیدا نہ ہو جائے پاک رہیں گی، اور جب بھی رنگ، بو یا مزہ تبدیل ہوگا وہ نجس ہو جائیں گی۔ یہی حکم جاری، کنویں اور کور حتیٰ کہ بارش کے پانی کا بھی ہے۔ گھروں اور محلوں میں بچھی ہوئی پانی کی پائپ لائن کا رابطہ کور سے ہوتا ہے، لہذا اس کا پانی بھی کور کے حکم میں ہے۔ بارش کے پانی کی بعض خصوصیتیں: اگر ایسی نجس چیز جس پر عین نجاست نہیں ہے ایک مرتبہ بارش ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اگر نجس فرش یا لباس یا ایک مرتبہ بارش ہو جائے تو پاک ہو جاتا ہے اور نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر نجس زمین پر بارش ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اگر بارش کا پانی ایک جگہ جمع ہو جائے، ہوا و کور سے کم ہی کیوں نہ ہو، اگر بارش کا سلسلہ جاری ہے تو نجس چیز کو اس میں پاک کر لیا جا سکتا ہے، اور وہ پانی بھی اس وقت تک پاک رہے گا جب تک نجاست کا رنگ، بو یا ذائقہ اس میں پیدا نہ ہو جائے۔ مشکوک پانی کے احکام۔ جس پانی کے بارے میں شبہ ہو کہ ایک کور بر ہے یا نہیں، وہ نجاست کے ملنے سے نجس نہیں ہوگا، البتہ کور کے دوسرے احکام اس میں جاری نہیں ہوں گے۔ اگر پانی پہلے کور کی مقدار میں تھا، اب شک ہے کہ قلیل ہو گیا یا نہیں، تو وہ کور کا حکم رکھتا ہے۔ جس پانی کے بارے میں یہ نہ معلوم ہو کہ وہ نجس ہے یا پاک، تو وہ پاک ہے۔ جو پانی پاک تھا بعد میں اس کی نجاست کے بارے میں شک ہو گیا، ایسا پانی پاک پانی کے حکم میں ہے۔ جو پانی نجس تھا وہ اب شک ہے کہ یہ پاک ہوا یا نہیں ہوا، وہ نجس پانی کا حکم رکھتا ہے۔ جو پانی مطلق تھا اس کا مضاف ہو جانا یقینی نہ ہو تو وہ مطلق ہی کے حکم میں ہے۔ پانی سے نجس چیز پاک کرنے کا طریقہ۔ پانی زمین کا سرمایہ اور بہت سی نجاستوں کو پاک کرنے والا ہے، ان مطہرات میں سے ہے جن کی انسان کو ہر روز ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں ہم یہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے پانی کے ذریعے نجس چیزوں کو پاک کیا جاتا ہے۔ برتن، آب کور سے 1 مرتبہ، آب قلیل سے 3 مرتبہ۔ نجس چیز پاک کرنے کے لیے اسے دھونے کی مقدار: الف، کور سے 1 مرتبہ، نجاست پیشاب کے ذریعے قلیل سے 2 مرتبہ۔ دیگر اشیاء: نجاست پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے کور سے 1 مرتبہ، قلیل سے 2 مرتبہ۔ نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے پہلے عین نجاست کو دور کرنا ضروری ہے، پھر اسی تفصیل کے مطابق جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ نجس چیز کو پاک کرنے کے لیے پہلے عین نجاست کو دور کرنا ضروری ہے، اتنے ہی مرتبہ دھوئے، مثلا ایک نجس برتن کی نجاست کو دور کرنے کے بعد آب کور سے 1 مرتبہ دھو لیا جائے تو کافی ہے۔ فرش اور لباس یا انہیں جیسی وہ اشیاء جو پانی کو جذب کرتی ہیں، نچوڑنے کے قابل ہیں، تو ان کو آب قلیل کے ذریعے پاک کیا جا رہا ہے تو ہر مرتبہ دھونے کے بعد نچوڑنا ضروری ہے یا کسی طریقے سے اس کا پانی نکالا جائے۔ آب کور اور جاری سے پاک کرنے کی صورت میں بھی احتیاط واجب کی بنا پر اس میں جذب شدہ پانی کا نکالنا ضروری ہے۔ تمام چیزوں کو پاک کرنے کے سلسلے میں کنویں اور جاری پانی کا بھی حکم کور جیسا ہے۔ مثلا نجس برتن اسی طریقے سے پاک کیا جا سکتا ہے۔ آب کور ہو تو 1 مرتبہ پانی میں ڈبو کر نکال لو، آب قلیل ہو تو برتن کو 3 مرتبہ پانی سے پر کر کے خالی کر دیں، یا یہ کہ اس میں تھوڑا سا پانی لے کر چاروں طرف گھمائیں تاکہ پانی تمام نجس مقامات تک پہنچ جائے، پھر اس پانی کو پھینک کر برتن کو خالی کریں۔ اس عمل کو 3 مرتبہ انجام دینے سے برتن پاک ہو جائیں۔